اللہ جل شانہ نے روزے کا جو اصل مقصد ہے اس کو بتایا، لعلکم تتقون۔ روزہ ایک مہینہ اللہ کہتے ہیں ہم اس لیے رکھواتے ہیں کہ تمہارے دل کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی یہ لفظ وقایہ سے ہے، وقایہ کے معنی آتے ہیں حفاظت کرنا، بچانا۔ اس کا مطلب ہے تقوی آپ کو اللہ کی معصیتوں سے بچاتا ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی سے آپ کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے آپ کو بچاتا ہے، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری پر ابھارتا ہے۔ اسی لیے تقوی کسی شکل و صورت کا نام نہیں ہے، کسی مخصوص لباس کا نام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کہا کرتے تھے التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، واشار باصبعیہ الی صدری۔ اللہ کے رسول سینے کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے التقوی ہا ہنا۔ اس کا مطلب تقوی دل کی کیفیت کا نام۔ دل میں جب یہ خوف پیدا ہو جائے کہ میرا پروردگار مجھ کو دیکھ رہا ہے، دنیا دیکھے نہ دیکھے، اس وقت انسان کا قدم بالکل صحیح راستے پر چلتا ہے، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کے جتنے احکامات پڑھیں گے، پہلے تقوی کا حکم ہے یا بعد میں تقوی کا حکم ہے، متقین کی صفات کا تذکرہ ہے۔ جب تک انسان کے دل میں خوف خداوندی نہیں پیدا ہوگی، تب تک اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کا جذبہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ آج دنیا میں قانون بنتے ہیں، طرح طرح کی پولیس رہتی ہے، طرح طرح کے لوگ متعین رہتے ہیں، لیکن سارا کام چلتا رہتا ہے۔ لیکن تقوی اگر انسان کے دل میں پیدا ہو جائے تو آپ یقین کیجئے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ تمام نبیوں کی تعلیمات کا نچوڑ، تمام عبادتوں کا خلاصہ اور جوہر یہی تقوی ہے۔ اگر اس تقوی کو نکال دیں تو ہماری نماز، ہماری زکوٰۃ، ہمارا حج، ہمارا روزہ سب بیکار ہو جائے گا۔ ایک جسم ہوگا جس کے اندر روح نہیں ہوگی۔ تقوی روح ہے اسلام کے تمام عبادتوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن پڑھیے تو اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جہاں روزے کا تذکرہ ابھی آپ پڑھیں لعلکم تتقون، جہاں زکوٰۃ کا تذکرہ ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، جب تم زکوٰۃ دے دو، اللہ کے رسول لے لیتے ہیں تو تمہارا دل دنیا کی محبت سے، مال کی محبت سے صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ جو مال تم نے نکال دیا اللہ کا حق تھا تو بقیہ مال تمہارا صاف ستھرا ہو جائے گا۔ اگر کسی کے دل میں تقوی نہ ہو تو وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے، کسی اور کو نہیں معلوم ہے کہ تم صاحب نصاب ہو یا نہیں ہو۔ حج کے بارے میں اللہ کہتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، جب حج کے لیے جاؤ تو سارے زاد راہ لے لیا کرو، لیکن تقوی کی صفت اگر تمہارے اندر ہے تو یہ بہترین زاد راہ ہے۔ جہاں قربانی کا تذکرہ پڑھتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، گوشت، خون، چمڑا ہم اللہ تک نہیں پہنچتا ہے، اللہ کے ہاں تو تمہارے دل کے جذبات پہنچتے۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ اللہ جل شانہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ دل کی کیفیت کیا ہے؟ دل میں اللہ کی خوشنودی اور رضا جوئی ہے تو یقینی طور پر تم اللہ کے بندے کہلاؤ گے۔ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ دے۔ جب ہم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ صراط مستقیم دکھا دیجئے تو اللہ نے اس کے جواب میں کہا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ لو ہم نے ایک گائیڈ بک دے دیا ہے، کتاب دے دیا ہے، اس کے ساتھ ہم نے نبی بھی بھیج دیا ہے، وہ بتائے گا کہ کیسے اس راستے پر چلنا ہے۔ لیکن راستے پر چلیں گے کون؟ جو متقی ہوں گے، جن کے دلوں میں خوف اور تقوی ہوگا، خشیت الہی ہوگی، وہ لوگ کریں گے۔ روزہ رکھتے ہیں ہمارا جسم بھی صحیح ہو جاتا ہے، 11 مہینے الائے بلائے کھاتے رہتے ہیں، رمضان کے مہینے میں بھی کھانا ہم نہیں چھوڑتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتے ہیں۔
لیکن احساس یہ رہتا ہے کہ ہم بھوکے ہیں، پیاسے ہیں۔ اللہ بھوکا اور پیاسا نہیں رکھنا چاہتے، اللہ تو تقوی کی صفت پیدا کرنا چاہتے، جذبہ ایثار آپ کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ جب آپ بھوکے ہوتے ہیں، پیاسے ہوتے ہیں، تو بھوک کی شدت کا احساس ہوتا ہے، پیاس کی شدت کا احساس ہوتا ہے، تب آپ کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوگا۔ اللہ کے بہت سے بندے فقر و فاقہ کی زندگی گزارتے ہیں، ان کو کھانا نصیب نہیں ہوتا ہے، ان کو صاف ستھرا ایک گلاس پانی نہیں مہیا ہوتا ہے، تب آپ کے دل میں جذبہ ایثار پیدا ہوگا، اپنی ضرورتوں کو آپ کم کریں گے، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں گے۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے ہمیں نظم اور ضبط پیدا ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ صرف آپ دیکھ لیجئے، 5 وقتہ نماز کو آپ چھوڑ دیجئے، وہ تو خود پابندی وقت کا ہم کو سبق دیتی، لیکن رمضان کے مہینے میں سارا دسترخوان سجا ہوا ہو، ساری نعمتیں آپ کے پاس موجود ہو، لیکن ابھی 2 منٹ باقی ہو، آپ کا دل یہ نہیں کہے گا کہ میں ہاتھ نہ ڈالوں۔ اور کوئی بھی آدمی جو دسترخوان پر بیٹھا ہوگا، سورج ڈوبنے میں اگر 2 منٹ باقی ہے تو وہ ایک چیز بھی اپنے منہ میں نہیں لے۔ ایسے ہی جب صبح صادق ہو گئی ہے تو اب نہیں کھائے گا، یہ کون اس کو مجبور کر رہا ہے؟ وہی تقوی۔ ورنہ آپ وضو کرنے کے لیے جائیں، گلاس کا گلاس پانی پی جائیں کلی کے بہانے، کون دیکھ رہا ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے بطور حدیث قدسی نقل کیا، الصوم لی، اللہ کہتے ہیں روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، میں جانتا ہوں کون روزے سے ہے کون روزے سے نہیں ہے۔ بہت سے لوگ منہ پوچھ کے چلے آتے ہیں کہ میں روزے سے ہوں، آپ جان جائیے کہ رب کائنات جانتا ہے، دنیا جانے نہ جانے، دنیا کے لوگوں کو صرف ظاہر پر فتویٰ دینے کا حق ہے، وہ اندر نہیں ٹٹولیں گے کہ آپ گھر میں کیا کر رہے ہیں، آپ کے گھر میں جھانک کے نہیں دیکھیں گے، لیکن آپ کے دل میں کم سے کم 1 مہینہ تو اللہ کا خوف پیدا ہو جانا چاہیے۔ اللہ نے جو صحت دی ہے، اللہ نے جو قوت دی ہے، اللہ نے جو طاقت دی ہے، اللہ نے جن نعمتوں سے آپ کو نوازا ہے، ان نعمتوں کا کم سے کم یہ حق تو ادا کر دیجئے، 30 دن یا 29 دن روزہ رکھ دیجئے۔ اور یقینی طور پر اگر کوئی آدمی رکھتا ہے تو تقوی کی صفت پیدا ہے۔ اور 30 دن کا یہ کورس ہے، آج بھی کسی کو بخار ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر دوائیں دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کا ایک کورس ہے، پورا کر لو گے تبھی فائدہ ہوگا، درمیان میں چھوڑ دو گے تو پھر اثر نو شروع کرنا پڑے گا۔ یقینی طور پر اتنا بہترین موقع ہم کو نصیب ہوا ہو، اور اگر ہم اس کی قدر نہ کریں، روزے کا حق نہ ادا کریں، تراویح کی نماز نہ پڑھیں، پنجگانہ نماز میں کوتاہی برتیں، یقینی طور پر ہم سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں کہلائے گا۔ اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو رمضان کے مہینے کی روزہ رکھنے کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جس کو اللہ نے توفیق نہیں دی ہے، ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔